اور اس کو ہمارے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ اور سبب بنائے، اس کی راتوں کے قیام کی توفیق نصیب فرمائے، اور سب سے بڑی بات جو عبادات ہم کر پائیں اللہ رب العالمین انہیں شرف قبولیت سے نواز دیں۔ آج مالک کائنات کی توفیق خاص سے ہم نے قرآن مجید کا پہلا پارہ جز اول اس کی قرأت و تلاوت سنی۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ، ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف اس بات کا متقاضی ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس پر غور کیا جائے اور اس سے ہدایت حاصل کر کے اپنی زندگی کو سنوارا جائے۔ پورے پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے کتنی ساری نعمتیں رکھی ہیں، ان کا احاطہ کرنا قطعاً ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اختصار کے ساتھ صرف ہم اس میں یہ سمجھنے کی کوشش کیا کریں گے کہ جو ہم نے سنا ہے وہ کیا ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین ہمیں اختصار کے ساتھ کیا پیغام دیتا ہے۔ تو آج کا جز اول پہلا پارہ جس کی قرأت ہم نے سماعت کی ہے، اس میں آغاز میں یعنی اس میں دو صورتیں، یعنی پہلی سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کا کچھ حصہ اس پہلے پارے کے اندر موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العالمین نے کچھ خاص اعزاز اور شرف بخشا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے، آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر یہ جو دروازہ آسمان کا کھلا ہے، آج سے پہلے یہ دروازہ نہیں کھولا گیا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ اترتا ہے اور جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر یہ جو فرشتہ آیا ہے یہ بھی زندگی میں آج پہلی مرتبہ زمین کی طرف اترا ہے، آج تک اس کو زمین کی طرف اترنے کی اجازت نہیں ملی۔ اور جب وہ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو آ کر کے سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے، ابشر بنورین قد اوتیتہما، اللہ کے محبوب پیغمبر دو نور ہیں، دو روشنیاں ہیں جو میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں، اللہ رب العالمین کی طرف سے تحفہ ہے، اور میں پہلی سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیات، اور اللہ رب العالمین نے اس تحفے کے اندر یہ سعادت رکھی ہے کہ اس میں جو بھی حرف اور لفظ اور جملہ ہے، اس میں جو آپ مانگیں گے اللہ مالک الملک آپ کو عطا کرتا جائے گا۔ تو یہ مالک کائنات کا انعام اور نعمت ہے سورۃ الفاتحہ کا مل جانا۔ سورۃ الفاتحہ کے اندر تین چیزیں خاص طور پر اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں۔ آغاز میں بسم اللہ سے لے کر کے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا پر مشتمل ہے، اور اللہ کی حمد اور تعریف، اس کے فوائد کیا ہیں اور یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، یہ ہماری ساری زندگی کا احاطہ ہے۔ دوسری چیز جو اس سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہے وہ ہے عبادت کو اللہ کے لیے خاص کرنا اور اللہ ہی سے مدد کا طلب کرنا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ صرف ہم تیری عبادت نہیں کرتے بلکہ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ عبادت جسے بھی ہم سمجھتے ہیں ایاک صرف تیری کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت کا ہم تصور بھی نہیں کرتے۔ اور دوسری بات ایاک نستعین، ہم اگر مدد مانگتے ہیں تو ہمیشہ صرف اور صرف تیرے سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد مانگنے کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ یہ حمد کے بعد اور اخلاص کے بعد اور اللہ رب العالمین سے استعانت کے بعد جو چیز ہم نے طلب کی ہے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم،
کہ ہمیں جو سب سے اہم چیز جس کی ضرورت ہے وہ صراط مستقیم ہے، اور یہی مطلوب اصلی ہے جو پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے، اعجاز ہے، اور قرآن مجید کا مقصود اور مطلوب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کا مقصود جو ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت کا طلب کرنا ہے۔ اور پھر تینوں طبقات کا ذکر کیا اس کے اندر، تین ہی طبقات جن کا ذکر اس کے اندر، یہود کا طبقہ، نصارہ کا طبقہ اور اہل ایمان کا طبقہ۔ تو اللہ سے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین سے طلب کیا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ رستہ ان کا چاہیے جن پر تیرے احسانات و انعامات ہیں۔ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کا راہ، صدیقوں کا راہ، شہداء کا رستہ، صالحین کا راہ، یہ اللہ سے طلب کیا۔ اور ساتھ ہی کہا کہ دو طبقے ان کا سے ہمیں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا۔ پہلا طبقہ المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب اور غصہ نازل ہوا، اللہ ان کا راہ کبھی بھی ہمیں نہ دینا اور ہمیں اس رستے پر نہ چلانا۔ اور دوسرا الضالین، جو کہ صحیح راہ کو چھوڑ کر کے غلط راہ کے اوپر چلے گئے اور انہوں نے اپنا سیدھا رستہ ترک کر دیا، اللہ ہمیشہ کے لیے ہمیں ان سے محفوظ رکھنا، ایمان والوں کا راہ ہمیں عطا کرنا۔ اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، فرمایا جب امام یہ پڑھے، قرات کرے نماز کے اندر اور یہاں تک پہنچے اور تم یہ کہو کہ آمین، تو من وافق قولہ قول الملائکہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ، جس کو البقرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک قصہ ہے، اس کے اندر ایک گائے کے ذبح کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو سورتوں کے جو نام ہیں ان کے رکھنے کا اسباب میں ایک سبب سورت کے اندر آنے والا کوئی قصہ ہوتا ہے جس سے اس کا نام رکھ دیا جاتا ہے، یا کبھی آغاز کے اندر آنے والے لفظ سے سورت کا نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس میں قصہ آنے کی وجہ سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھا۔ آغاز میں اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات یعنی الف لام میم ذکر کیا۔ حروف مقطعات جو ہیں یہ قرآن مجید کے اندر ان کا مقصود کیا ہے؟ اصل تو مقصد اللہ رب العالمین کی ذات ہی جانتی ہے۔ ہم اپنے علم کے مطابق جو بات سمجھ پائے ہیں وہ یہ ہے کہ عرب والے اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم سے زیادہ لکھنے پڑھنے میں اور ہم سے زیادہ زبان دانی میں کوئی ماہر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے حروف مقطعات کو ذکر کر کے عرب کا جو رائج طریقہ تھا لکھنے کا اور جو رائج طریقہ تھا ان کی کتابت اور شعر و شاعری کا، ان سب سے ہٹ کر کے ایک رستہ دے کر کے، ایک راہ دے کر کے بتایا کہ تمہارا جو طریقہ تھا اس سے ہٹ کر کے یہ لکھنے والا لکھوا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا والے کے کسی کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ کائنات سے ہٹ کر کے ایک ایسا کلام ہے جو کہ عرب سے بھی منفرد ہے اور عجم سے بھی منفرد ہے۔ اس کے بعد آغاز ہوتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو اس کتاب کے اندر جس کو اللہ رب العالمین نے لا ریب کہا کہ اس کے اندر شک و شبے کی قطعی طور پر گنجائش ہے ہی نہیں، تو قرآن کی قرات و تلاوت کرنے والا سب سے پہلے جب یہ سن لیتا ہے کہ میں وہ کتاب پڑھنے جا رہا ہوں، ہم کوئی بھی کتاب شروع کرتے ہیں نا تو ہمیں اس کے اندر جو ہے مثلا حدیث کی بھی اگر ہم کتاب لیتے ہیں بخاری مسلم سے ہٹ کر کے، تو جب ہم پڑھنے لگتے ہیں تو غور کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو روایت ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ سندن صحیح ہے۔ کسی کی کتاب چاہے بڑے سے بڑا محدث ہو، جب ہم اس کی کتاب لیتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ بات اتھینٹک بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پہلے کتاب مبین کا آغاز کر کے یہ کہا کہ اب تمہیں بے فکر ہو کے اس کتاب کو سننا، سمجھنا، غور کرنا، عمل کرنا ہے کہ یہ کتاب لا ریب ہے، اس کے اندر شک و شبے کی گنجائش بھی موجود نہیں ہے۔ آغاز کے اندر اللہ رب العالمین نے چونکہ ہم نے مالک سے طلب یہ کیا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دینا، اللہ رب العالمین نے ہمیں جواب دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ کتاب ہے لا ریب ہے اور تم نے جو مانگا ہدایت تو یہ ہدایت ہے، یہ ہدن ہے، یہ ہدایت ہے اور پیغام ہدایت ہے۔ اور ساتھ ہی مالک کونین نے تین طبقوں کا یہاں پر بھی ذکر کیا۔ پہلا طبقہ
اہل ایمان کا، دوسرا طبقہ اہل کفر کا، تیسرا طبقہ جو ان دونوں کے درمیان نہ ادھر ہے اور نہ ادھر ہے منافقین کا۔ تو اللہ نے تینوں طبقوں کا تذکرہ کیا، اور پہلے طبقے میں سب سے پہلے اہل ایمان کو ذکر کیا، اور یہ بھی مالک کائنات کا اعجاز قرآنی ہے کہ مومنوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے 5 آیات کے اندر کیا، کافروں کا تذکرہ صرف 2 آیات میں کیا، لیکن جب منافقوں کی بات آئی تو مالک کونین نے تقریباً 13 آیات کے اندر ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا کہ ایمان والے ایک سائڈ، کفر والے ایک سائڈ، جو سب سے خطرناک طبقہ ہے وہ درمیان والا طبقہ ہے، اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو ایمان والا طبقہ ان کو کہا ہدن للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو متقین کون ہیں؟ ان کو پھر فردن فردن ذکر کیا، کہا یؤمنون بالغیب، بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو رب نے ماننے کا کہا ہے اس لیے مان لیتے ہیں۔ عرش والے رب نے کہا، اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور اس ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ یہ جو حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں۔ کھڑے ہونے کا حکم ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، جھکنے کا حکم ہے تو جھک جاتے ہیں، گرنے کا حکم ہے تو گر جاتے ہیں۔ تو نماز کے اندر کھڑا ہو کر کے ایک مومن اپنے پورے بدن کو رب کے سپرد کرنے کی گارنٹی دے دیتا ہے کہ مولا جیسے تو چاہے گا میں ویسے ویسے کرتا جاؤں گا، میرا کوئی اس کے اندر دخل نہیں ہے۔ تم نے کھڑے ہونے کا کہا میں کھڑا ہو گیا، تم نے جھکنے کا کہا میں جھک گیا، تم نے لیٹنے کا کہا میں نے اپنا سر زمین کے اوپر رکھ دیا، اب تیرے معاملہ تیرے ساتھ ہے، میں نے اپنا سارا کچھ تیرے سپرد کر دیا۔ یہ تو بدنی عبادت تھی، یقیمون الصلاۃ۔ آگے کہا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ تیرا ہے۔ جب تیرا جیسے تیرا جس جگہ تیرا حکم ہوگا میں وہ سارے کا سارا تیرے رستے میں لوٹاتا جاؤں گا۔ تو نے جتنا کہا اتنا دوں گا، تو نے جیسے کہا اسی طرح دوں گا، جن کو کہا ان کو دوں گا۔ یہی میری مقصد زندگی ہے اور یہی میں کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اگلا عقیدہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے، اس آیت کو انتہائی غور اور توجہ سے سننا ہے۔ کہا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہ ایک آیت ایسی پختہ دلیل ہے جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساری دیواروں کو پارا پارا کر دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا الذین یؤمنون بما انزل الیک، میرے نبی مومن وہ ہیں جو تیرے پر یؤمنون بما انزل الیک، اور آگے انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اترا ہے ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ایمان یا تو آپ کے اوپر اترے ہوئے پر ہے یا آپ سے پہلے اتری ہوئی کتابوں اور آئے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے اوپر ہے۔ اگر آپ کے بعد تصور بھی ہوتا نبی کے آنے کا تو اللہ نے کہنا تھا کہ جو آپ کے بعد آئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو رب نے جب یہ نہیں کہا کہ آپ کے بعد والے پر بھی ایمان لانا ہے تو اب ایمان 2 ہی چیزوں پر رہ گیا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، جو آپ سے پہلے اترا۔ جو ان دونوں مقام زمانوں کو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے۔ جو اس کے بعد کسی اور کے بارے میں کسی بھی حیثیت سے نبوت اور رسالت کو مانتا ہے، اس نے نہ قرآن کو مانا ہے، نہ نبی کے فرمان کو مانا ہے، نہ پیغمبر کے طریقے کو مانا ہے۔ تو جو اللہ کے کتاب سے منحرف ہے، نبی کے طریقے سے منحرف ہے، وہ کبھی بھی راہ راست پر نہیں ہو سکتا، بلکہ ضلالت اور گمراہی اس کا مقدر اور نصیبہ ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر ان کا یقین ایسا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دنیا نہیں ہے بلکہ اس کے بعد آنے والا جو جہان ہے وہی اصل ہے۔ اس کا تو پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، لیکن اس پر یقین ہے کہ جب وہ شروع ہو جائے گی پھر اس نے ختم نہیں ہونا، بلکہ وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو یہ آغاز کے اندر وعدے کر دیا، پھر کفر اور اس کے کفر کے سارے نظام کو وعدے کر دیا، منافقین کی صفات کو اللہ رب العالمین نے کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد مالک کونین نے کہا کہ یہ جو کتاب جس کو میں نے لا ریب کہا ہے، اس کو کیوں لا ریب کہا ہے؟ اس لیے کہا ہے کہ پورا عرب جو اپنے آپ کو اہل زبان اور دوسروں کو گونگا سمجھتا ہے، کہا آؤ
چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے. لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فرمایا اگر پورے جن و انس اکٹھے ہو جائیں اس قرآن جیسی کتاب لانے کے لیے، فرمایا یہ سارے اکٹھے ہو کے بھی پورا قرآن اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے. پھر کہا 10 آیات کا چیلنج ہے، 10 سورتوں کا چیلنج ہے. بِعَشْرِ سور 10 صورتیں لے آؤ. پھر کہا 10 بھی چھوڑ دو. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد ہے. فرمایا تم ایک سورت ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم انا اعطیناک الکوثر جیسی ہی کوئی صورت لا کے دکھا دو. یہ بھی پوری کائنات کے لیے ممکن نہیں ہے. تو یہ اعجاز ہے قرآن کا کہ وہ اہل زبان مل کر کے بھی اس جیسی نہیں لے کر کے آئے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کے اندر تخلیق آدم کا ذکر کیا. اللہ رب العالمین نے آدم کو کیسے پیدا کیا، یہ پورے کا پورا مرحلہ ان کا ذکر کیا. پھر جو ہے وہ اس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنا اور ابلیس کا انکار کرنا، اس کا ذکر کر کے ان طبقات کو بھی سمجھا دیا کہ اللہ کی ماننے والا چاہے وہ آدم کو سجدہ کرنے کی بات ہی کیوں نہ ہو، جو اس کو مانے گا رب کے حکم کو وہی اللہ کی جنت میں رہ پائے گا. جو رب کے حکم کو نہیں مانے گا کوئی بھی سبب ہو، اس نے کہا تھا نا ابلیس نے میں اس سے بہتر ہوں، میں آگ سے بنا یہ مٹی سے بنا. عرش والے رب نے سمجھا دیا یہاں نہ بات آگ کی ہے نہ مٹی کی ہے، یہاں بات ہے حکم ماننے کی کہ جب پیدا کرنے والا حکم دے دے پھر میں کیا ہوں اور میری حیثیت کیا ہے، وہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور اس کی ماننا یہی اثر رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ اس میں بنو اسرائیل کا تذکرہ ہے. بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور ان کی اولاد ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعجاز بخشا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خلیل بھی بنایا اور ان کے گھر ہاتھ سے بنائے ہوئے گھر کو اپنا گھر بیت اللہ بھی قرار دیا. اور پھر ابراہیم کے بعد نبوت کا جتنا بھی سلسلہ موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یوسف علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلہ چلتا ہوا عیسیٰ علیہ السلام تک. اور دوسری طرف سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے خاتم النبیین سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں بنو اسرائیل کا اللہ رب العالمین نے پوری تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اپنی نعمتوں کا ان کے اوپر جو ہے وہ ان کو یاد کروائیں، جو فرعون ان کے ساتھ کرتا تھا اس کو یاد دلایا. یہ سب بتایا کہ دیکھو تمہارا مالک جس نے تم پہ اتنے احسانات کیے وہ تمہیں کہتا ہے کہ میں نے اپنا آخری رسول بھیج دیا، اب تمہیں اس کی ماننی ہوگی اور اس کے مطابق تمہیں چلنا ہوگا. دیکھو تمہارے رب نے تمہاری نظروں کے سامنے تمہارے دشمن کو غرق کیا، تمہیں نجات دی، تمہارے اوپر بادلوں کے سائے ہوئے، من و سلوہ تمہارے لیے اترے، چشمے تمہارے لیے پھوٹے، سمندروں نے تمہیں رستے دیے. اتنے سارے احسان کرنے والے رب کو بھی اگر تم بھول گئے پھر اس سے بڑا تمہارا دنیا کی خسارہ اور ناکامی اور نامرادی کیا ہے. تو بنو اسرائیل کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا اور پھر اس کے اندر جو جس کی وجہ سے نام ہے اس کا البقرہ، اس بقرہ کے قصے کا تذکرہ کیا. مفسرین نے اس پر لمبی چوڑی بحثیں کی ہیں. بات اس کے اندر جو سمجھ آتی ہے، اللہ نے کہا کہ گائے ذبح کر دو. کام کیا تھا کہ گائے ذبح کر دیتے. سوال کرنے شروع کر دیے، کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، عمر کیسی ہو، کس طرح کی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین نے جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے ویسے ویسے اس کی پابندیاں بڑھتی گئیں. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھایا کہ جب رب کسی کام کا حکم دینا تو جتنا تم سے ہوتا ہے اتنا کر لو، جو تمہاری طاقت سے زیادہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف ہی نہیں کرتا. تو اس لیے جب اللہ کسی کام کا حکم دے، نبی کسی کام کا حکم دے، جتنا تمہاری طاقت ہے اتنا کر لو، تمہاری طاقت سے باہر کا اللہ تم سے مطالبہ نہیں کرتا. اور اگر تم اس طرح کے لیت و لال میں لیکن چونکے چنانچے میں پڑو گے، پھر ان بنو اسرائیل کے ساتھ جو حال ہوا کہ وہ عام گائے ذبح کرنی تھی نہیں کی، پھر پابندیاں بڑھتی گئی، پھر ڈھونڈتے پھرتے تھے کہ وہ گائے کہاں سے لے کر کے آئیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کی تفصیلات ذکر کی. اور اسی کے ضمن میں ایک بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی، جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا نا اتتخذنا ہزوا، موسیٰ ہم سے مذاق کرتے ہو،
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، مذاق کرنا یہ کوئی شعور والے لوگوں کا کام نہیں ہے، نبی کو تو بالکل بھی زیبا نہیں ہے، یہ تو جاہلوں کا طریقہ ہے، نبی ایسے کام نہیں کیا کرتا۔ اس کے بعد مالک کائنات نے مسجد اور مسجد کی اہمیت کو ذکر کیا، کہا من اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ مسجدوں کا مقصود یہ ہوتا ہے ان کو آباد کیا جائے، اللہ کے گھروں کی آبادی کے اندر جو ہے وہ جتنا ہو سکے حصہ ڈالا جائے، اللہ کے گھروں کی تعمیر کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے مالک کائنات نے اس کا ایک ایک پائی کو اپنے پاس محفوظ رکھا۔ لیکن جو اللہ کے گھروں کی بربادی کا باعث بنتا ہے، مشرکین مکہ نے پہلے مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا، پھر جو ہے یہ جانا چاہا عمرہ ادا کرنے کے لیے، وہاں سے روک دیا اور مسلمانوں کو منع کر دیا، تو اللہ نے کہا من اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کے گھر تو آباد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جو اللہ کے گھروں کو برباد کرتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا تھا وہاں، ان کو اگر وہ منع کر دیتا ہے تو اس سے بڑا اپنی جان پر ظلم کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور پھر آخر میں مالک کائنات نے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر سے پہلے اپنے نبی کو ایک بات یاد کروائی جو آج ہمارے لیے بہت بڑا رہنمائی کا رستہ ہے۔ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ میرے نبی یہ یہودی، میں نے اللہ کہتے اتنی احسان ان کے اوپر کیے، یہ عیسائی اتنی نعمتیں ان کے اوپر کی، یہ اپنے محسن حقیقی کے نہیں بنے تو انہوں نے کسی اور کا کیا بننا ہے؟ کہا میرے نبی لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ یہودی عیسائی آپ سے راضی ہو جائیں۔ ہاں آپ اسلام چھوڑ کے ان کے دین میں چلے جائیں تو ممکن ہے، اسلام میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہیں کہ ان کو خوش کر لیں تو یہ کبھی بھی تمہارے سے خوش نہیں ہو سکتے۔ تمہیں خوش کرنا چاہیے اپنے رب کو، تمہیں خوش کرنا چاہیے اپنے نبی کو، اور جب تم نے ان کو خوش کر لیا، عرش والے رب نے فرعون کو نہیں چھوڑا تو یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ نے کہا تم اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، باقی ساری طاقتوں کو وہ مالک کائنات زائل کر دے گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین نے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر کے بننے والا یہ گھر بیت اللہ، اس کو جب تعمیر کیا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا تذکرہ کیا، ذکر کیا کہ کیسے ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا۔ آگے تفصیلات انشاءاللہ اپنے موقع پر ذکر کر دیں گے۔ یہاں رب کائنات نے اس بات کا ذکر کیا، کہا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ۔ اللہ کہتے ہیں دو جلیل القدر نبی، ایک جد الانبیاء اور دوسرا اس کی اولاد میں سے وہ جس کی اولاد میں اللہ نے خاتم النبیین محمد الرسول اللہ کو بھیجا۔ ان دونوں نبیوں کی اللہ نے ڈیوٹی کیا لگائی؟ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے ابراہیم سے عہد لیا، اسماعیل سے عہد لیا، کیا لیا؟ ان طہرا بیتیا، کہ تم نے میرے گھر کی خدمت کرنی ہے اور میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ تو اللہ کے گھر کا خیال رکھنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ نبیوں کا شیوا ہے، یہ نبیوں کا پیشہ ہے۔ تو نبیوں والا پیشہ اگر کسی نے نبیوں والا کام کرنا ہو تو مسجدوں سے اپنا تعلق جوڑ لے، مسجد کے ساتھ اپنا رابطہ بنا لے، مسجدوں کی صفائی کرے، مسجدوں کی ستھرائی کرے۔ ایک حدیث بیان کر کے بات مکمل کرتے ہیں۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بوڑھی عورت، بعض روایات میں لڑکا ہے، بعض روایات کے اندر عورت ہے، یہ آ کر کے مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی۔ فوت ہو گئی، صحابہ نے معمولی سمجھا، اس کو راتوں رات دفن کر دیا۔ پیارے پیغمبر کو نظر نہیں آئی، کچھ دن پوچھا بھی وہ عورت کہاں گئی؟ اللہ کے نبی فوت ہو گئی تھی، ہم نے تو آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے آپ کو نہیں بتایا، ان کو دفن کر دیا، جنازہ پڑا، دفن کر دیا۔ کائنات کے امام نے کہا مجھے اس کی قبر بتاؤ کہاں ہے۔ صحابہ لے کر کے گئے، اس کی قبر پہ نبی کائنات کھڑے ہوئے، صحابہ سے کہا صفیں بناؤ، صحابہ نے صفیں بنائی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں جھاڑو دینے والی کی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھ کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ نبی کی نظر میں عزت اگر ہے تو اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق رکھنے والوں کی ہے، تو جو نبی سے محبت کرنے والا ہے اسے اللہ کے گھروں سے بھی محبت کرنی چاہیے اور اللہ کے گھروں سے تعلق رکھنے والوں سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ونور صدورنا،
اس کو ہمارے سینوں کا نور اور روشنی بنا دے، وَجَلَاءَ غَمُومِنَا وَهَمُومِنَا، اور اللہ اس قرآن کے ذریعے ہمارے سارے غم اور پریشانیاں اللہ رب العالمین ان کو دور فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ۔